نمبر 3 ہل کے پرزے اور ان کے نام۔ ہل تو تم نے دیکھا ہی ہے جس سے کھیت جوتتے ہیں، اب تم ہل کے تمام پرزوں کو دیکھو اور ان کے نام یاد کر لو۔ دیسی ہل کا ناگپور کے ضلع کانڈرا۔ نمبر 1 یہ لوہے کی نوکدار سلاخ پھار کہلاتی ہے۔ نمبر 2 یہ لکڑی کا پرزا گودم سازش پر پھاڑ جری ہے پرہاری کہلاتا ہے۔ سبق نمبر 3 اس درمیانی پرزے کو جس میں پرہاری ٹھوکی ہے کڑھا کہتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کھڑی لکڑی جو کڑھے سے جڑی ہوئی ہے اس کا نام پریتھا ہے۔ نمبر 5 یہ لکڑی کی کھوٹی جو پریتھے کے اوپری سرے کے قریب لگی ہوئی ہے مٹھیا ہے۔ نمبر 6 یہ لمبی لکڑی جس کا ایک سرا کڑھے میں ٹھوکا ہوا ہے ہریس کہلاتی ہے۔ نمبر 7 اس لکڑی کی کھوٹی جو ہریس کے باہری سرے کے پاس لگی ہے ہرنی بولتے ہیں۔ نمبر 8 یہ لکڑی کے ٹکڑے جو کڑے کے چھید میں ہریس کے اوپر اور نیچے لگے ہوئے ہیں ان کو پاٹ یا پاٹی کہتے ہیں۔ نمبر 9 ہل لوہے کے بھی بنائی جاتی ہیں مگر ان میں ایک پرزا اور ہوتا ہے جس کو سینا کہتے ہیں۔ ان آہنی ہلوں سے کھیت کی جوتائی بہت گہری ہوتی ہے، جس قدر مٹی اکھڑتی ہے وہ ہل کے سینے پر آتی اور آپ ہی پلٹ بھی جاتی ہے۔ یہ اس طرح نیچے کی مٹی الٹ کر ہوا اور دھوپ میں آ جاتی ہے۔ یہ ترقی دادا ہل کہلاتا ہے۔ غرض ہل وہی اچھا ہے جو کھیت کو گہرا جوتے اور اکھڑی ہوئی مٹی کو لوٹ بھی دے۔ سبق نمبر 4 جوتائی اور میائی۔ کھیتوں کی جوتائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کھیت کی جمی ہوئی مٹی اکھڑ کر اور ٹوٹ کر دھوپ اور ہوا میں آ جائے۔ کھیت کی اکھڑی اور ٹوٹی ہوئی مٹی کو دھوپ اور ہوا میں لانے سے یہ فائدہ ہے کہ کھودی ہوئی مٹی دھوپ میں اور ہوا میں رہنے سے مہین ہو کر پھولتی اور نرم ہوتی ہے۔ یاد رکھو کھیت کی مٹی جس قدر زیادہ گہری جوتی ہوگی اور ٹوٹ کر زیادہ مہین ہوگی اسی قدر پودے کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ دور تک جائیں گی اور پھیلیں گی۔ اس صورت میں جڑوں کو زیادہ مٹی سے غذا حاصل ہوگی اور وہ تری اور ٹھنڈک میں بھی رہیں گی۔ جب وہ ٹھنڈک میں رہیں گی تو گرمی اور ہوا کی خشکی سے پودے جلدی سوکھنے اور مرنے نہ پائیں گے۔ کھیت کو سراون سے کیوں میاتے ہیں؟ ہل کے چلانے سے جو ڈھیلے اکھڑ آتے ہیں وہ سراون کے رگڑے سے ٹوٹتے ہیں اور مٹی باریک ہو جاتی ہے۔ سراون سے مٹی برابر ہو کر کھیت چورس ہو جاتا ہے اور دب جانے سے مٹی جلد سوکھنے نہیں پاتی بلکہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے
رس پر آ جاتی ہے۔ رس پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پودوں کی غذا جو مٹی میں ہوتی ہے وہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے ترکیب پائے۔ نمک یا شکر کی طرح زمین کی آل رطوبت میں گھل کر اس قابل ہو جائے کہ پودوں کے کام آئے، کیونکہ پودے کی جڑیں زمین سے صرف وہی چیزیں لے سکتی ہیں جو زمین کی آل میں کھلی ملی ہوں۔ 4. یاد رکھو، کھیت کی جوتائی میائی صرف اس غرض سے کی جاتی ہے کہ کھیت کی مٹی میں جو پودے کی خوراک موجود ہے وہ زمین کی آل میں گھل مل جانے کے قابل ہو جائے۔